السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زبان کی حفاظت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہے۔ جب بھی زبان سے ہم کوئی بات نکالتے ہیں تو ہمارے کندھوں پر جو فرشتے ہیں ان کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اس کے تحت امام قرطبی نے لکھا ہے کہ مریض بیماری کے عالم میں جو ہائے وائے کرتا ہے فرشتے وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ انسان کی زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے وہ خوشی کے عالم میں نکلے، وہ غم کی کیفیت میں نکلے، وہ اچھائی کا جملہ ہو یا برائی پہ مشتمل، فرشتے لکھ لیتے ہیں اور کل قیامت کے دن ایک ایک چیز سامنے رکھ دی جائے گی۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ اس زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلنے پائے جس کی گرفت میں آ جائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا تم میں سے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے یا تو کلمہ خیر کہنا چاہیے یا پھر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ انسان زبان سے اچھی بات نکالے، اور اگر اچھی بات کرنے کی توفیق نہیں ہے تو پھر خاموشی بہترین دولت ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا ہوا ہے اور وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس لیے اولاد آدم کی بہت ساری برائیاں زبان کی وجہ سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، کہ اولاد آدم کی بہت ساری خطائیں اس کی زبان میں ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو پورے اعضائے بدنیہ زبان کے آگے درخواست کرتے ہیں کہ تو خاموش رہنا، کیونکہ زبان کی گفتگو سے باقی سارے جسم کے اعضاء کو سزا بھگتنی پڑتی ہے، تو سارے اعضائے بدنیہ زبان کو گزارش کرتے ہیں کہ تو خاموشی اختیار کرنا، تو غلط بات نہ کہنا۔ علماء نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جہاں بولنا بہت ضروری ہو جائے وہاں بولنا چاہیے، ورنہ خاموشی بہترین دولت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صامتا نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جو ایک عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے لگا، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ بادشاہ کو بڑی تشویش لاحق ہو گئی۔ اس نے مختلف حکاماں کو بلوایا اور اس کے علاج معالجے کا کہا۔ کسی نے کوئی علاج تجویز کیا، کسی نے کچھ کہا، حتیٰ کہ کسی حکیم نے یہ مشاورت دی کہ صبح کے وقت اس کو شکار کے لیے بھیجا جائے تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی
اس کی صحت کا باعث ہوگی اور دماغ کے اندر پیدا شدہ خشکی شاید اس کے بولنے کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ ختم ہوگی۔ ایک نوکر کو ساتھ دے کر کے بادشاہ اس کو روزانہ سیر کے لیے اور شکار کے لیے بھیجتا اور روزانہ رپورٹ لیتا نوکر سے، غلام سے، اس نے کوئی بات تو نہیں کی، روزانہ نفی میں جواب ملتا۔ ایک دن ایک برگد کے گھنے درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے اور غلام نے درخت کو خوب جھانک کر کے دیکھا، لیکن اس کی شاخوں میں اسے کوئی جانور نظر نہ آیا۔ آگے گزر گیا تو پیچھے سے فاختہ کے بولنے کی آواز آئی، تو غلام واپس پلٹا اور شاخوں میں بڑے غور سے اس کو ٹٹولا، وہ نظر آ گئی تو اس نے تاک کے تیر مارا تو وہ پھڑ پھڑاتی ہوئی زمین پہ آ گری۔ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ جب واپس غلام پہنچتا ہے تو اس کا آقا بادشاہ رپورٹ حسب معمول مانگتا ہے کہ اس نے کہا اس نے یہ بات آج کی ہے، یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ بات کی۔ بادشاہ کہنے لگا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قصداً خاموش ہو گیا ہوا ہے۔ تو پہلے تو وہ ناز و نعام سے اس کے علاج معالجے کی صورت کر رہا تھا، اب اس نے جلادوں کو کہا اسے پکڑو اور الٹا لٹکاؤ، اسے مارو، اس کی طبیعت ٹھیک کرو۔ تو شہزادے کو پکڑ لیا گیا اور الٹا لٹکا کر جلادوں نے مارنا شروع کیا۔ تو یہ پھر بولا، کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ کہا، فاختہ بولی تو وہ ماری گئی، میں بولا تو میں مارا گیا۔ تو خاموشی کے اندر فائدے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے، علماء نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگرچہ گفتگو ان کان الکلام من فضۃ فالسکوت من ذہب، اگر کلام چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھی ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا اگر تیرے پاس موتیوں جیسی گفتگو ہو تو پھر بھی خاموشی اختیار کرنا۔ تو زیادہ بولنے سے انسان کی زبان سے جھوٹ بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے اپنی زبان کو یا تو کلمہ خیر کا خوگر بنائیں یا پھر خاموشی اختیار کریں، تاکہ زبان سے ایسا کوئی جملہ نہ نکلنے پائے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو جائے۔ اور اولاد آدم کے زیادہ تر گناہ زبان کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ زبان کی آفتیں اور زبان کی بے احتیاطیاں انسان کو پھنسا دیتی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، ہر بیشہ گما مبر کے خالیس، شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک بولتا نہیں اس کے عیب بھی چھپے رہتے ہیں اور اس کے ہنر بھی چھپے رہتے ہیں۔ اگر عیب چھپے رہیں گے تو لوگ آگاہ نہیں ہوں گے، اسے برا نہیں کہیں گے، اور اگر ہنر ظاہر ہوں گے تو حاسد پیدا ہوں گے۔ اس لیے خاموشی کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جو شخص خاموش رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو یا تو کلمہ خیر کا ہی خوگر بنائیں اور نہیں تو زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کریں۔ زبان کی وہ بے احتیاطیاں جس سے انسان کو بہت سارے نقصان پہنچتے ہیں، ان میں سے ایک بے احتیاطی یہ ہے کہ بے مقصد بات کرنا۔ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بات نہیں کرنی چاہیے، انتہائی اشد ضرورت ہو تو گفتگو کرے۔ حضرت ابو بکر بن داسا حضرت امام ابو داؤد سے روایت کرتے ہیں، جس کو امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو داؤد نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا، ساری زندگی لگا دی اس کام پہ، اور 5 لاکھ حضور کی احادیث کے ذخیرے کو جمع کیا۔ پھر
ان میں سے انتخاب کیا تو 8,000 احادیث انہوں نے ان میں سے الگ کی، اور پھر زہد اور مناقب کی احادیث کو الگ کر کے انہوں نے اس سے آگے پھر انتخاب کیا تو وہ صرف 400 حدیثیں رہ گئیں۔ 400 احادیث میں سے پھر انہوں نے خلاصہ تیار کیا اور انتخاب کیا صرف 4 حدیثوں کا، اور وہ کہتے ہیں جو ان 4 حدیثوں پہ عمل کر لے اس کے دنیا دین کے لیے یہ 4 حدیثیں ہی کافی ہیں، اور یہ اسلام کی اساس ہیں، اسلام کی بنیاد۔ ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے، کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل، کوئی رویہ، اٹھنے والا کوئی قدم اور حرکت کرنے والا کوئی ہاتھ اس کا مقصدیت سے خالی نہ ہو، ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ یہ کسی شخص کے دین کا حسن ہے۔ یہ 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے سے جو 4 منتخب حدیثیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کو قابو میں لانا چاہیے۔ حضرت محمد بن کعب ایک بزرگ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو اس دروازے سے اندر آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ اب صحابہ کو جستجو رہی کہ وہ کون سا خوش نصیب شخص ہے کہ جو اس دروازے سے اندر آئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو صحابہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ بتائیں کہ آپ کون سے نیک عمل کرتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہوگا اور تم اسی دروازے سے آئے ہو، تم بتاؤ تمہارے وہ خاص عمل کون سے ہیں جس کی وجہ سے حضور نے تمہارے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ میں سلامت الصدر ہوں، یعنی میرے سینے میں کسی مومن کا بغض اور حسد نہیں ہے، اور دوسری میرے اندر جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ میں کبھی بے مقصد بات نہیں کی ہے۔ میں اس حدیث کا عامل ہوں کہ ہر بے مقصد بات کو چھوڑ دے، یہ کسی شخص کے اسلام کا حسن ہے۔ فرمایا میں تو اپنے اندر یہی 2 باتیں دیکھتا ہوں، شاید اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے میرے بارے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو اپنی زبان کو کھولنے سے قبل یہ سوچ لیں کہ یہ بات کرنا میرے لیے ضروری ہے یا اس کے بغیر گزارا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر گزارا ہو سکتا ہے تو آپ کو اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ بات کرنا ضروری ہے تو پھر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ زیادہ باتیں کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر جو کوئی صدقے کا حکم دے یا نیکی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرے، یعنی 3 چیزیں، یا لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دے اور ترغیب دے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غرباء، مساکین، یتامى، ان کے لیے ترغیب دلائے، تو اس کے لیے اس کو گفتگو کرنا پڑے، کسی کو قائل کرنا پڑے، تو اس کے لیے جتنی مرضی گفتگو کرے گا وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور دوسری بات، او معروف، یا بھلائی کے عنوان سے جو گفتگو کرے گا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں، لوگوں کی صلح کروانے میں، لوگوں میں اچھائیاں پھیلانے میں، اس عنوان کے ساتھ جو گفتگو کی جائے گی وہ برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہے، تو زیادہ گفتگو کے اندر خیر نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ قلیل گفتگو کرنے والے تھے، اور نیکی کے معاملے کے اندر اور اچھائی کو پھیلانے کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ گفتگو کی ہے اور لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں،
حضور نے ارشاد فرمایا طوبی لمن امسک الفضل من لسانہ وانفق الفضل من مالہ، مبارک وہ شخص ہے جس نے زبان کی زائد باتوں کو روک لیا، اور مبارک وہ شخص کو جس نے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اگر باتیں بہت ساری ہوں تو ان کو خرچ نہ کریں، ان کو روک کے رکھیں، اور اگر مال زیادہ ہو تو اس کو راہ خدا میں خیرات کریں، اور حضور نے ان دونوں اشخاص کو مبارک دی ہے۔ تو یہ زبان کی آفت ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہو جائے۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے من کثر کلامہ کثر کذبہ، جو بندہ کثرت کے ساتھ کلام کرے گا تو کثرت کے ساتھ اس کی گفتگو میں جھوٹ بھی ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ سے الفاظ مروی ہیں کہ من کثر کذبہ ذہب جمالہ، جس شخص کے جھوٹ زیادہ ہوں گے اس کے چہرے کا حسن زائل ہو جائے گا۔ چہرے کے اوپر ایک جمال ہوتا ہے اور ایک روحانی نور ہوتا ہے جس کا ہر خاص و عام ادراک کرتا ہے، اور اس کے چہرے پر ایک کشش ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص جھوٹ بولنے کا مزاج بناتا ہے تو اس کے چہرے کی کشش اور وہ نور اور چہرے کا وہ جو اجالا ہے جو مومن کو ودیت کیا جاتا ہے وہ چھین لیا جاتا ہے۔ تو جس کی گفتگو زیادہ ہوگی اس کے جھوٹ زیادہ ہوں گے، اور جس کے جھوٹ زیادہ ہوں گے تو اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کے چہرے کا جمال رخصت ہو جائے گا، چہرے کی خوبصورتی، چہرے کی رونق اور تر و تازگی جاتی رہے گی۔ اس لیے خیر اس میں ہے کہ گفتگو کو کم کیا جائے اور تھوڑی گفتگو کی جائے۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت فحش اور گالی دینا ہے، فحش باتیں کرنا اور گالیاں دینا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو صحیحین نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ تو مومن کو گالی دینا، اس سے بہت زیادہ دوری رکھنے کی ترغیب شریعت اسلامیہ نے دی ہے کہ اپنی زبان کو کسی مومن کی گالی کے ساتھ ملوث نہ کرو، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والفحش فإن اللہ تعالی لا يحب الفحش ولا التفحش، کہ فحش کلام کرنے سے بچو، چونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص فحش گفتگو کرے۔ جب بھی آپ گفتگو کریں تو اس وقت دیکھیں کہ ہماری زبان پہ کوئی ایسا جملہ جاری نہ ہونے پائے جو سوکیانہ ہو، جو بازاری ہو۔ بعض لوگ گالی شوق سے دے دیتے ہیں اور وہ اس میں بڑی بہادری سمجھتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ مکروہ قسم کی گفتگو اپنی مجالس کے اندر کرتے ہیں۔ یہ فحش گفتگو کرنا چاہے وہ درست اور سچی ہی کیوں نہ ہو، اس سے منع فرمایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھی گفتگو کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری زبان فحش، تفحش اور سباب المسلم سے گندی اور غلیظ نہ ہونے پائے۔ جس زبان سے تم نے رب کا نام لینا ہے، جس زبان سے تم نے اس کے رسول کے قصیدے پڑھنے ہیں، اس زبان پر غلط بات اور فحش کلمات نہیں آنے چاہیے۔ تو یہ زبان کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ کوئی شخص فحش گفتگو کرنے کا مزاج رکھے، اگرچہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہی یا اپنے کسی قریبی دوست کے ساتھ ہی گفتگو کرے، پھر بھی اس کو اپنی گفتگو کو فحاشی اور جو ہے وہ سب و شتم سے پاک رکھنا چاہیے۔ یہ کسی زبان کا حسن ہے اور کسی زبان کا نور ہے۔ زبان کی ایک آفت لعنت کرنے کا مزاج ہے۔ بعض لوگ بڑی جلدی لعنت کر دیتے ہیں کسی کے اوپر، کسی شخص کے اوپر نام لے کر کے لعنت کرنا جائز نہیں، الا یہ کہ اس کے کفر پر موت کا یقین ہو، جس طرح کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور شیطان ہے، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے۔ باقی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور تیقن نہیں ہو سکتا مرتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو لعنت کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، فرمایا لا تلعنوا بلعنت اللہ،
ولا بغضبہ ولا بجہنم، کسی شخص کو لعنت نہ ڈالو۔ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا کسی کو، یہ مفہوم ہے لعنت کا۔ کسی کو کہا تیرے اوپر لعنت ہے تو اس کا معنی ہے کہ تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ نہ تو لعنت کسی کے اوپر ڈالو اور نہ ہی اللہ کے غضب کی گالی کسی کو دو اور نہ کسی کو جہنمی کہو۔ ان تین چیزوں سے منع کیا گیا اور اپنی زبان کو پاک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ ایک صحابی نے جس سواری پہ بیٹھا تھا اس کو تیز چلانے کے لیے، ہانکنے کے لیے گالی دی، اور وہ جو گالی تھی وہ لعنت کے انداز میں تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب اس کی اس بات کو سنا تو فرمایا یا عبداللہ لا تسر معنا علی بعیر ملعون، اللہ کے بندے لعنتی اونٹ پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ کیوں سفر کر رہا ہے؟ یعنی جس اونٹ پہ تو بیٹھا ہوا ہے وہ تو لعنتی ہے، تو اس لعنتی اونٹ کو لے کر پھر الگ ہو جا، ہمارے ساتھ سفر کیوں کر رہا ہے؟ یعنی اس پر بھی لعنت نہیں ڈالنی چاہیے، چاہے جائے کہ آپ کسی مومن یا متقی کو یا کسی شخص کو ملعون قرار دے دیں۔ تو یہ انتہائی زبان کی لغزش ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان پر جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، جبکہ زبان کو کھولنے سے قبل ایک مومن کا مزاج یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جو میں بات کہنے لگا ہوں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث تو نہیں ہے، یا اس سے کسی مومن کی دل آزاری تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ ایک زبان کی آفت ہے کہ اپنی زبان پر لوگ کثرت کے ساتھ لعنت لانے والے ہوتے ہیں۔ تو انسانوں پر لعنت کرنے سے گریز کی تلقین تو اسلام نے کی ہی ہے، بلکہ اس شخص نے اپنی سواری پر جب لعنت بھیجی تو حضور نے فرمایا اے اللہ کے بندے اپنی سواری کو لے کے الگ ہو جا، جس سواری پہ تو سفر کر رہا ہے وہ تو تیرے نزدیک ملعون ہے۔ تو گویا اس کو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر تنبیہ فرمائی۔ زبان کی من جملہ آفتوں میں سے ایک آفت شعر گوئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض شعر حکمت ہوتے ہیں، شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الشعر لحکمہ، کہ بہت سارے شعر جو ہیں وہ حکمت والے ہوتے ہیں۔ وہ شعر جس شعر سے سفلی جذبات کو ابھارا جائے اور جس شعر کے اندر مقصدیت نہ ہو، وہ شعر جو ہے وہ زبان کی فضول گوئی کے شمار میں آئے گا۔ جس طرح علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی مثنویاں لکھی ہیں تو ان کا مقصد شعر لکھنے سے قوم کی اصلاح ہے، بلکہ خود وہ مثنوی اسرار و رموز کے ابتدائیے میں لکھتے ہیں کہ مثنوی از شاعری مقصود نیست، بت فروشی بت گری مقصود نیست، کشتائے انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم، کہ میری شاعری کا مقصد بت فروشی اور بت گھڑنے نہیں ہے، بلکہ میری شاعری کا مقصد ایک دوسرے مقام پہ کہا نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ اس سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام رہا، کہ کہاں میں اور کہاں میرے نغمے، میں تو بکھرے ہوئے اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کر رہا ہوں۔ تو یہ مقصدیت تھی شاعری کی، بلکہ ان لوگوں پر مذمت کی حضرت اقبال نے کہ جو اپنے شاعری کے اعلیٰ مقصد سے آگاہ نہیں ہے، بلکہ ان کی شاعری سفلی جذبات کو ابھارنے والی ہے۔ وہ ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، شعراء کو مخاطب وہ کہتے ہیں عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، ہند کے شاعروں صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ ہے عورت سوار۔ ان کی ساری شاعری رخسار اور زلفوں کے پیچ و خم میں ہی پسی رہتی ہے، اور شاعری کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں یہ ان کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہتے ہیں، جبکہ شاعر تو زندگی کے گزارنے کے سلیقے اور ڈھب سے کھاتا ہے۔ شاعری تو ایک مقدس کام ہے، بلکہ اقبال کہتا ہے کہ شاعری تو جو ہے وہ پیغمبری کا ایک جز اور ایک حصہ ہے۔ سچ اگر پوچھے تو افلاس تخیل ہے وفا، ہر لہجہ دل میں ایک نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز،
گفتمت روشن حدیث گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویز تز پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش۔ کسی کے غم میں جلنا اور اپنے غم میں پھر کسی اور کو جلانا، یہ شاعری ہے۔ لیکن جس شاعری کا مقصد صرف لب و رخسار کے تذکرے ہوں گے تو وہ شاعری جو ہے وہ وقت ضائع کرنے والی ہے۔ اقبال نے کہا تھا جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، تو یہ وہ جو شاعر ہیں یہ جہنم کو بھرنے والے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان پر اگر کوئی شعر بھی لانا چاہیں تو اس میں دیکھیں کہ مقصدیت ہے کہ نہیں۔ اگر مقصدیت ہو تو پھر وہ زبان پہ لے آئیں، ورنہ کوئی ایسا شعر بھی زبان پہ نہ لائیں جو مقصدیت سے خالی ہو۔ اس لیے جو شعر ہیں وہ بھی زبان کی لغزش ہے، اور زبان اس طرح بھی محفوظ نہیں رہتی، تو زبان کو ان سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ شعر پڑھنے کی بجائے اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے۔ زبان کی خطاؤں میں سے اور زبان کی آفتوں میں سے ایک نامناسب مزاح ہے، جس کو مذاق بھی کہتے ہیں۔ اس کا مقصد کسی کی تذلیل اور تحقیر کرنا ہے، یا ویسے ہی اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور محفل کے اندر ایک رنگ باندھنے کا ذوق ہے۔ ایسے مزاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں وہ مزاح جس میں سچائی ہو اور وہ بہت زیادہ نہ ہو، محفل کو چند لمحوں کے لیے کشت زعفران بنانے کے لیے اور کسی کے اداس دل کی اداسی دور کرنے کے لیے اگر آپ مزاح کر لیتے ہیں تو یہ حضور کا طریقہ ہے۔ کتب میں باقاعدہ ابواب موجود ہیں، باب و مزاح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ ہمارے ساتھ مزاح بھی کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انی لامزح ولا اقول الا حقا، میں مزاح کرتا ہوں لیکن میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ حالت مزاح میں بھی حضور حق بول رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم جب مذاق میں لگے ہوتے ہیں تو ایسی ایسی غلط باتیں کہہ دیتے ہیں کہ الیاذ باللہ۔ حضور علیہ السلام کے مزاح کی ایک دو مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون حاضر ہوئی حضور کی خدمت میں اور وہ بوڑھی تھی، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو اس نے رونا شروع کر دیا، چونکہ صحابہ تو جنت کے بے حد حریص تھے اور ان کی آرزو تھی کہ میں جنت نصیب ہو جائے۔ یہ آج کا شاعر پتہ نہیں یہ کہاں سے شاعری سیکھتا ہے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ پتہ نہیں تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ۔ میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے حضور دعا مانگا کرتے تھے، اسی جنت کا تذکرہ جس کے بارے حضور فرمایا کہ اگر اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ مانگو، اس سے مطالبہ کرو، اور جہنم سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی گئی اور جنت کو مانگنے اور طلب کرنے کی ترغیب دی گئی۔ تو جو شاعری قرآن و حدیث کے مزاج سے ٹکراتی ہوگی ہم اس شاعری کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ اس دور کے فتنے ہیں کہ ہر ایرا غیرہ شعر لکھنے بیٹھ گیا جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک محاورہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے، جو اس منصب کا شخص ہے اس کو لکھنا چاہیے، اور بالخصوص نعت کا معاملہ تو ہے ہی بڑا نازک ہے۔ ایک شاعر ہوا عرفی، وہ کہتا عرفی مشتا رہے ناتست نہ صحرا، اے عرفی مت دوڑنا، یہ نعت کا میدان ہے، کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے تو بھاگ پڑے، بلکہ قدم قدم پہ احتیاط چاہیے۔ دیکھنا ہے اوپر بھی نہیں جانا اور دیکھنا ہے نیچے بھی نہیں آنا، دو رویا تلوار کے اوپر چلنے کے مترادف ہے۔ تو شریعت کا مزاج اگر کوئی شخص جانتا نہیں ہے تو اس کو بالکل یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو ہے وہ شاعری کرنے بیٹھ جائے پھر جو مرضی کہتا پھرے۔ تو یہ جنت کی طلب یہ مومن کی آرزو ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ مومن کی آرزو ہے۔ تو اس عورت کو حضور علیہ السلام نے کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ آقا کریم مسکرائے اور فرمایا انک لست بعجوز یومئذ، کہا اس دن تو بوڑھی تو نہیں ہوگی، تو جوان ہوگی، کیونکہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ان کے بڑھاپے ختم کر دیے جائیں گے اور سب جوانی میں آ جائیں گے۔ تو جب اس نے رونا شروع کیا تو حضور نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تو اس دن بوڑھی نہیں ہوگی، تو اس دن جوان ہوگی۔ تو گویا اس کو حضور نے جنت کی بشارت بھی دے دی اور مزاح بھی فرمایا، لیکن بات بھی سچی تھی۔ اسی طرح ایک شخص نے اونٹ مانگا تو حضور فرمایا میں تو اس کا بچہ دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا حضور میں نے سفر پہ جانا، میں نے بچے کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں تو بچہ دوں گا۔ تو اس نے عرض کی حضور مجھے اونٹ چاہیے، تو مسکرا کے کہا
کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو. تو اب یہ حضور علیہ السلام کا مزاح بھی تھا اور جو ہے وہ اس میں سچائی بھی تھی. ایک خاتون نے آ کے اپنے خامد کا تذکرہ کیا کہ میرا خامد آپ کو یاد کر رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے. تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں حضور میرا خامد تو بالکل ٹھیک ہے, اس کی آنکھوں میں سفیدی تو نہیں ہے. فرمایا نہیں اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے. تو وہ کہنے لگی نہیں حضور اس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے. تو حضور فرمایا کوئی شخص ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی نہ ہو. تو پھر جو ہے وہ اس کو اس بات کی سمجھ آئی, تو بات بھی سچی اور جو ہے وہ مزاح بھی ہو گیا. اللہ اکبر. بلکہ حضور علیہ السلام کے مزاح کے عنوان سے بات چلی ہے, کل بھی تھوڑا سا تذکرہ اس پہ چلا. تو ایک صحابی تھے جن کا نام جو ہے وہ نعیمان بتایا جاتا ہے. ایک تو نعمان لفظ ہوتا ہے, ان کا نام تھا نعیمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. حضور ان کے ساتھ مزاح کرتے تھے اور وہ کبھی حضور کے ساتھ بھی کر لیتے تھے. کیسا آپس میں پیار تھا ان کا. بلکہ جب کبھی حضور اداس ہوتے نا تو صحابہ اس کو ڈھونڈ کے لے آتے, کہتے ذرا تو آنا میرے آقا اداس ہیں. تو جو ہی وہ مسجد میں داخل ہوتا حضور اس کو دیکھ کے مسکرانے لگ جاتے. اور اس کے مزاح زیادہ تر عملی ہوتے تھے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ جاتا مدینہ شریف کی منڈی میں اور جو نیا پھل آتا اور اچھا پھل ہوتا اس کو خرید لیتا. پھر حضور کی خدمت میں عرض کر دیتا کہ حضور یہ میں پھل لایا ہوں آپ کے لیے. حضور اسے قبول کرتے, خود بھی کھاتے, جو صحابہ ہوتے ان کو بھی کھلاتے, اسے دعائیں بھی دیتے. اگلے دن دوبارہ جب وہ منڈی جاتا تو جس سے پھل لیا ہوتا وہ پیسے مانگتا, اس کو بازو سے پکڑتا تو حضور کے دربار میں لے آتا اور عرض کرتا حضور وہ جو آپ نے کل پرسوں پھل نہیں کھایا تھا یہ اس کے پیسے مانگ رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام مسکرا کے فرماتے اولم تہدہ لنا, وہ تو نے ہدیہ نہیں دیا تھا ہمیں. عرض کرتا غریب آدمی ہوں ہدیہ کیسے دے سکتا تھا, میں نے سوچا پھل اچھا ہے سب سے پہلے حضور ہی کھائیں. تو حضور اس کی قیمت بھی ادا کرتے اور خوش بھی ہوتے اور پھر اسے دوبارہ دعاؤں سے نوازتے. تو اس طرح حضور علیہ السلام جو ہے وہ اس کے ساتھ مزاح بھی کر لیتے تھے اور وہ حضور کے ساتھ بھی مزاح کر لیتا تھا. ایک اور صحابی ہے جس کا تذکرہ آتا ہے کتب میں, وہ کسی دیہات کا رہنے والا تھا اور دیہات سے گھاس کھود کے لاتا اور مدینہ شریف میں بیچتا اور یہاں سے جو قیمت ملتی اس گھاس کی یہاں کی چیزیں خریدتا اور جا کے ان کو پھر اپنے گاؤں بیچتا. تو وہ شخص جو ہے وہ حضور سے بڑا پیار کرتا تھا اور حضور اس سے پیار کرتے تھے اور حضور اس سے مزاح بھی کر لیتے تھے. ایک دن حضور گئے بازار میں, اس نے گھاس رکھا ہوا تھا اور بیچ رہا تھا. حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے. کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کا فلسفہ بلا کیا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ مجھے پہچانتا بھی ہے کہ نہیں پہچانتا. جب بھی بیٹھو بات کرتا ہے کہ میں جناب تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں, اب میں اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھوں تو صحیح کہ کس نمبر پہ میرا نام لیتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے. مجھے بتاؤ جس کی آنکھوں پہ حضور کے ہاتھ آئے ہوں گے اسے پتا نہیں چلا ہوگا کس کے ہاتھ آئے, سینے تک ٹھنڈ نہیں گئی ہوگی. جس کے چہرے پہ حضور کے ہاتھ آئے ہوں گے, لیکن وہ بولتا نہیں ہے. نام تھا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ظاہر زے کے ساتھ. حضور نے پیچھے سے چپکے سے آ کے اللہ اکبر. آج ہر شخص کو اپنے پروٹوکول کی لگی ہوئی ہے, ہر شخص جو ہے وہ اسی چکر میں پڑا ہوا ہے. میں ایک جگہ ایک بات کی تو لوگ ناراض ہو گئے اور وہ کچھ معاملہ ہی ایسا تھا, لیکن میں نے کہا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق, نئے ابلائے مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. جو حق سمجھتا ہوں پھر میں اس کو کہنے میں کبھی بھی باک محسوس نہیں کی ہے.